أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا. تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. انما يدعو حزبه. وہ تو صرف اپنی پارٹی کو بلاتا ہے. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں. فرمایا اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اس بات کا خیال رکھنا کہ شیطان تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور چونکہ اس کے دشمنی کی بنیاد حسد پر ہے، اور حاسد کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی جانو اور اس کے چکروں میں آنے سے بچو. شیطان کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے تمہارا دشمن ہے اور قیامت تک تمہارا دشمن رہے گا. اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دے، اور وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتا ہے. وہ لوگ جو اس کا کہنا مانتے ہیں انہیں وہ کہتا ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل ہونے والے بن جاؤ تاکہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں. تو ہر شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں. اس لیے شیاطین الانس والجن سے اپنے آپ کو بہت بچا کر رکھو. الذین کفروا لهم عذاب شدید. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. فرمایا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی آیات پر اور رسول اللہ کے فرامین پر دل کی گہرائی سے ایمان رکھے اور انکار سے بچے. اگر کوئی شخص کسی ایک حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے. اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے ان کے لیے بڑی بخشش ہے. مغفرت ان کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر. یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تو بات بنے گی. عمل صالح کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کسی کام کا نہیں. دونوں چیزیں موجود ہوں، ایمان بھی ہو نیک عمل بھی ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر تیار ہے.
افمن زین لہ سوء عملہ کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا فرآہ حسنا تو وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے فإن اللہ یضل من یشاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ تو آپ کی جان ان پر حسرت کرنے میں نہ چلی جائے ان اللہ علیم بما یصنعون بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ یہاں ایک جملہ آگے محذوف ہے یعنی کمن لیس لہ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے ایک وہ شخص ہے جو اپنے برے کام کو اچھا سمجھتا ہے اس کے کبھی توبہ کرنے کا امکان نہیں اس لیے کہ وہ تو اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں اور بڑے عمدہ کارنامے انجام دے رہے ہیں حالانکہ وہ برے کاموں میں مشغول ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو برائی کو برائی سمجھتا ہے یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے برائی کو برائی سمجھنے والا کبھی نہ کبھی راہ راست پہ آ جائے گا توبہ کر لے گا لیکن برائی کو اچھائی سمجھنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا یہی حال اس شخص کا ہے جو بدعات میں مبتلا ہے یہ 11ویں کا ختم ساتہ چالیہ تیجا قول عرسوں پہ میلے ٹھیلے اور قبروں پہ نظر نیازیں یہ کام جو آدمی نیکیاں سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی اپنے اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی تو اس لیے بدعات میں مبتلا انسان چونکہ اپنے کام کو نیکی سمجھتا ہے اس لیے وہ کبھی سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید حرص رکھتے تھے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں اور یہ جہنم سے بچ جائیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اے میرے پیارے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں اپنی جان ہی ضائع نہ کر لیں ان کے پیچھے اپنی جان ہی نہ گنوا دیں اور فرمایا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں جس کو اللہ چاہے گا ایمان کی دولت ملے گی اور جسے نہ چاہے گا اسے نہیں ملے گی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے آپ ان کے ایمان لانے کی فکر نہ کریں
واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر اس بادل کو ہم ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم نے اس بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح قبروں سے اٹھ جانا بھی ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر انہیں مردہ زمین بنجر زمین کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، اے اللہ کے رسول اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو رزین، کیا کبھی تم کسی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ کہا ہاں کئی بار گزرا ہوں۔ فرمایا پھر کبھی تم اسی زمین سے گزرے ہو جبکہ اس میں کھیتیاں اور سبزہ لہلا آ رہا ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا تو کئی بار ہوا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے سے ایک بارش برسائے گا خاص قسم کی، اور اس بارش کے سبب زمین سے مردے اس طرح اگ کر نکل آئیں گے جیسے پودے نکلتے ہیں۔ تو اللہ پاک مردوں کو زندہ اسی طرح کرے گا جس طرح بنجر زمین کو اللہ سرسبز کر دیتا ہے۔ من کان یرید العزت، جو کوئی عزت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کے لیے ساری عزت ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہونے والی ہے۔ فرمایا عزت حقیقی طور پر ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور جو کوئی آدمی بالعرض یعنی واسطے سے عزت لینا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور ان کے احکام پر چلے، تو اسے عزت حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔
حقیقی عزت ان کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں کچھ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی معزز نظر آتے ہیں تو وہ انتہائی مختصر وقت کے لیے ہیں۔ اصلی عزت اور دائمی عزت ایمان والوں کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم الطیب میں تلاوت، ذکر اور تمام تعلیم و تربیت کے امور اور دعوت کا کام اور سارے کے سارے اذکار یہ اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ اذکار اور یہ اچھے کلمے تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اگر اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہو۔ اگر ایک آدمی صرف ذکر ہی کرتا رہے اور نیک اعمال نہ کرے، اللہ کے فرائض کھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہ کرے، تو وہ چاہے جتنا مرضی ذکر کرتا رہے، ساری رات ذکر میں مشغول رہے، اس کا ذکر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ذکر اور تلاوت اور اچھی بات اسی کی مقبول ہے جو اللہ پاک کے نافذ کردہ احکام پہ عمل کرے، فرائض ادا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور اس کے لیے پلاننگ کی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی فلاں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہو جائے، اور جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں سارے کے سارے ان پر پل پڑیں اور ان کو سب مل کے قتل کر دیں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے اور کسی ایک قبیلے سے وہ بنو ہاشم بدلے کا مطالبہ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد جو بھی آدمی بری تدبیر کرتا ہے، گناہ کی پلاننگ، کس طرح میں نے چوری کرنی ہے، کس طرح میں نے زنا کرنا ہے، کس طرح میں نے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارنا ہے، کس طرح میں نے لوگوں کی غیبت کرنی ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے، اس پہ الزام لگانا ہے، یہ جتنے بھی پلاننگ ہے برے کاموں کی، فرمایا یہ تباہ و برباد ہو جانے والی ہے اور نیک اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہونے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں، الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء،
تو یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان پر حسرت کرنے میں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اس بادل کو ہم ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ساتھ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت، جو کوئی شخص عزت حاصل کرنا چاہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف نیک باتیں چڑھتی ہیں۔ والعمل الصالح يرفعه، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہونے والی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔